کے قریب دھماکے ہوئے 9 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو حملہ آور تھا اس نے مین گیٹ پر موجود جو سیکیورٹی اہلکار تھے پہلے ان پر دستی بم پھینکا. اس کے نتیجے میں 2 اہلکار زخمی ہوئے, ان میں سے ایک جاں بحق ہو گیا اور اس کے بعد یہ حملہ آور اندر داخل ہوا, مین احاطے میں داخل ہوا. وہاں بکلا کی ایک بڑی تعداد موجود تھی, پھر اس نے خود کو دھماکے سے اڑایا وہاں پر. اور بتایا جا رہا ہے کہ جو زخمی ہوئے ہیں افراد 30 افراد ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق زخمی ہوئے ہیں, ان میں زیادہ تعداد وکلا کی بتائی جا رہی ہے. خود کو حملہ آور کا سر, پاؤں اور ایک ہاتھ مل گیا ہے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے مطابق, اور اس سے اس خود کو حملہ آور کی عمر کا اندازہ لگایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ جو اس کا سر, پاؤں اور ایک ہاتھ ملا ہے اس سے اندازہ یہ لگایا جا سکتا ہے کہ حملہ آور کی عمر 20 سے 25 سال کے درمیان تھی. خود کو حملہ آور نے پہلے داخلی گیٹ پر دستی بم پھینکا اور یہاں پر 2 سیکیورٹی اہلکار مامور تھے جو کہ ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے. دونوں اہلکار ان میں سے ایک جاں بحق ہوا, ایک زخمی ہوا. اس کے بعد یہ حملہ آور مین کچہری کے احاطے میں داخل ہوا اور کیونکہ کچہری تھی اس میں وکلا کی تعداد زیادہ تھی اور یہاں پر جو زخمی ہوئے ہیں افراد ان میں بتایا یہی جا رہا ہے کہ زیادہ تعداد وکلا کی ہے. دھماکے کے بعد فائرنگ بھی کی گئی ہے. ریسکیو ایمرجنسی آفیسر حارث حبیب کے مطابق دھماکہ ہوا, پہلے دستی بم پھینکا گیا, پھر دھماکہ کیا, خود کش دھماکہ کیا اور اس کے بعد فائرنگ بھی کی گئی. مردان کی ضلع کچہری کے قریب 2 دھماکے ہوئے ہیں اور ان دھماکوں کے نتیجے میں 30 افراد زخمی ہو گئے, 9 افراد جاں بحق ہوئے. بیورو چیف پشاور محمود جان بابر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. محمود جان بابر صاحب, کہیے گا آپ کے پاس اس دھماکے سے متعلق کیا اپڈیٹ موصول ہوئی ہے اور ابتدائی طور پر تحقیقات میں مزید کیا پتہ چل سکا ہے؟ جی دیکھیں, ابھی صوبائی حکومت نے اپنی جو ابتدائی تحقیقات جاری کی ہیں اس کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ اس واقعے میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں اس میں 3 سویلینز شامل ہیں, 2 وکیل ہیں اور 2 پولیس اہلکار ہیں. اس کے علاوہ دیگر ذرائع سے اور ہسپتال ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ جو شہید ہونے والے ہیں ان کی تعداد 9 اور 10 ہو سکتی ہے. زخمیوں کے حوالے سے یہ ہے کہ 60 سے زیادہ ہیں, کیونکہ صوبائی حکومت نے ہی خود اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ یہ 60 لوگ اس میں زخمی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہیں حکومت ابھی تک یعنی ان کو گن سکی ہے یا ان کا شمار کسی جگہ کیا جا سکے, کسی ہاسپٹل میں وہ جا سکے ہیں. اس کے علاوہ وہ لوگ بھی ہیں. بتائیے گا کتنے افراد محمود جان بابر صاحب, 60 یا کتنے افراد زخمی, واضح طور پر بتائیے گا. 60 زخمیوں کی 60 زخمیوں کی تو صوبائی حکومت نے خود تصدیق کر دی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تعداد خدا نہ خواستہ 60 سے تھوڑی سی زیادہ بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ اس میں ایسے زخمی بھی ہوتے ہیں جو کہ ہاسپٹل نہیں جاتے, وہ معمولی زخمی ہوتے ہیں, وہ لوکلی کہیں جا کے علاج کرا لیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تعداد جو ہے کنفرم تو 60 ہیں لیکن اس سے تھوڑی سی زیادہ بھی ہو سکتی ہے. جی اچھا, یہ کہیے گا کہ واقعہ پیش کیسے آیا, کچھ عینی شاہدین نے کوئی بیانات قلم بند کرائے ہیں, کیسے ہوا یہ واقعہ؟ جی دیکھیں, ابھی پولیس سے ہماری بات ہوئی ہے. پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ابھی چونکہ افراتفری کا عالم تھا اس سے اب انہوں نے کچھ اپنے جو ان کی بنیادی معلومات ملی ہیں, جو لوگوں کے ہوش حواس اپنی جگہ پہ آئے ہیں, تو انہوں نے جو بیانات دیے ہیں ان کے کہنے کے مطابق ابتدائی طور پہ رپورٹ یہ ہے کہ یہ جو شخص تھا جو حملہ آور تھا اس نے اپنا جیکٹ پھاڑنے سے پہلے اس نے دستی بم کا حملہ کیا اور پھر اس کے بعد اپنا جو اس کے پاس جیکٹ تھی وہ اس نے پھاڑی. تو اس طریقے سے یہ ہوا ہے. اور اس وقت چونکہ پولیس کا کہنا ہے کہ رش کافی زیادہ تھا اور اس نے شاید اس وقت کو اس لیے چنا تھا کہ اس وقت پورے ہفتے کے دوران یہ جو وقت ہوتا ہے تو اس میں سب سے زیادہ لوگوں کی پریزنس ہوتی ہے. تو اس وجہ سے یہ جو نقصان ہوا ہے, جو لوگ زیادہ زخمی ہوئے ہیں تو وہ بھی اسی وجہ سے ہوئے ہیں, کیونکہ جمعے کی نماز سے پہلے بہت سارے معاملات نمٹائے جانے ہوتے ہیں, لوگ جلدی کام نمٹا رہے ہوتے ہیں, اس لیے ان کی بڑی تعداد اسی وقت موجود ہوتی ہے. جبکہ پولیس کا کہنا ہے کہ باقی جو دن ہوتے ہیں اس میں کام تقسیم ہوتا ہے, لیکن چونکہ جمعے کے دن ورکنگ آورز کم ہوتے ہیں تو اس لیے رش زیادہ ہوتا ہے اور اس لیے شاید اس وقت کو چنا ہے. جی اچھا, یہ کہیے گا کہ بتایا جا رہا ہے کہ دھماکے کے بعد فائرنگ بھی کی گئی ہے, تو فائرنگ کس نے کی؟ خود کو حملہ آور نے تو خود کو دھماکے سے اڑایا, تو کیا اس کے ساتھی بھی کچھ موجود تھے؟ جی دیکھیں, یہ اس وقت جب ایسا کوئی حملہ ہوتا ہے تو جو سیکیورٹی کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی حفظ ما تقدم کے طور پہ اپنے کچھ نہ کچھ ایسے کچھ ہوائی فائر بھی کر لیتے ہیں تاکہ لوگ بھی جو ہوں, جو ان کے ساتھ کوئی ہو تو اس کو بھی احساس ہو, اس کو بھی روکا جا سکے. لیکن جو عام لوگ ہوتے ہیں تو ان کو بھی اس حوالے سے وہ سینسٹائز کیا جا سکے کہ وہ بھی اس دوران اپنا زمین پہ لے جائیں. ان کو یہ ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ اس قسم کا واقعہ ہوتا ہے تو پھر وہ فائرنگ ہوتی ہے, یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے. لیکن اس کے علاوہ جو دوسرا آپشن ہے
जिस पे पुलिस इस वक्त गौर कर रही है कि अगर पुलिस ने फायरिंग की हो तो इसके अलावा किसी और ने भी की है तो वो कौन हो सकता है, और उसी हवाले से तहकीकात जारी हैं। लेकिन चूंकि ये कंजेस्टेड एरिया है, इसमें भागने के रास्ते काफी ज्यादा थे, तो इस वजह से वो अभी तक किसी गिरफ्तारी की तो तस्दीक नहीं हो सकी। जी। अच्छा, ये जो जिला कचहरी का इलाका है, इसका महल वकूअ क्या है, इससे मुताल्लिक थोड़ा सा बताइए, टेरेन कैसा है इसका। ब्यूरो चीफ पेशावर महमूद जान बाबर साहब।